نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے حوالے سے، کچھ سوال اور کچھ جواب ہیں۔ سوال: شرعی طور پر قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر وجوب قربانی کی شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہے، اور اس کا وجوب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ دلیل نمبر 1، قرآن و حدیث میں قربانی کرنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضحوا وطیبوا بہا انفسکم، فرمایا کہ قربانی کرو اور خوش دلی سے کرو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضحوا، فرمایا کہ اے لوگو قربانی کرو۔ دلیل نمبر 2، قربانی نہ کرنے پر حدیث میں وعید وارد ہے، اور یہ بھی دلیل وجوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دلیل نمبر 3، جو وقت سے پہلے کر لے اس کے لیے ادا کا حکم ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح مسلم شریف صفحہ جلد نمبر 3 ہے، تو اس کے اندر پڑھ لیجئے گا۔ سوال یہ ہے کہ قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ جواب: قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں کہ اسلام یعنی کہ غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم جو ہے اس پر قربانی ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مالک نصاب ہونا، یعنی کہ جو شخص 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا 52 تولے چاندی کے برابر رقم یا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کہ کسی چیز کا بھی مالک ہو، وہ قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری اور خادم اور پہننے کے کپڑے، کام کی کتابیں، ان کے سوا جو چیز ہو وہ حاجت سے زائد ہے۔
جو نصاب کا مالک نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ بالغ ہونا یعنی کہ نابالغ پر واجب نہیں۔ سوال: قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ جواب: قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں دو طرح سے فرق ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال نامی سونا چاندی اور مال تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کے نصاب میں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہر چیز داخل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی کے لیے شرط نہیں۔ سوال: اگر عورت میں یہ ساری شرائط پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جواب: جی ہاں واجب ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، عورت پر بھی واجب ہے۔ جس طرح مرد پر واجب ہے اسی طرح ہی عورت پر۔ ایک مسئلہ غور و فکر ذرا کریں، اگر بیوی مالدار ہے، خامد مالدار ہے، اولاد مالدار ہے تو ان کی علیحدہ علیحدہ قربانی ہوگی۔ یہ نہیں کہ سب ایک ہی قربانی کریں گے سب سے ادا ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ خامد مالدار ہے تو اس کی علیحدہ قربانی ہوگی، بیوی مالدار ہے اس کی علیحدہ قربانی ہوگی، اولاد مالدار ہے ان کی علیحدہ قربانی ہوگی۔ تو آج جو قربانی کے حوالے سے چل رہا ہے کہ ایک قربانی ہے، بیوی بھی مالدار ہے، خامد بھی مالدار ہے، اولادوں کی بھی فیکٹری ہیں، مالدار ہیں، اچھا کاروبار ہے، لیکن وہ ایک ہی قربانی کر رہے ہیں، تو اس طرح قربانی نہیں ہوتی، سب اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگ اپنے والدین کے حوالے سے قربانی کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ جو شخص اپنے والدین کے حوالے سے قربانی کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے قربانی کرے گا۔ اگر والدین زندہ ہیں تو وہ اپنے لیے قربانی کریں، اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے، اگر بیٹا ان کے لیے قربانی کرنے چاہتا ہے تو پہلے اپنی جو واجب قربانی ہے وہ کرے گا، کیونکہ والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان پر واجب نہیں ہے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے، وہ نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی قربانی نہیں کرو گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ آج چل رہا ہے کہ میری طرف سے یہ قربانی ہے، یعنی کہ یہ میں اپنے نام سے قربانی کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ نام اللہ کا ہے اور قربانی آپ کی طرف سے ہے، یعنی کہ میں اپنی طرف سے اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اپنے نام پر قربانی کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں اللہ کے نام پر یہ قربانی کر رہا ہوں اپنی طرف سے، تو اس طرح قربانی ہوگی۔ اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھیں، 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، اونٹ میں، یہ جو کٹا ہوتا ہے اس میں، بھینس میں، یعنی کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ وضاحت سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں سے 5 سنی ہیں اور ایک یعنی کہ 2 وہابی ہیں، یا 2 بندی ہیں، یا 1 2 بندی ہے، 1 وہابی ہے، تو ان کی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک ہی عقیدے والے ہوں گے سب 7 تو ان کی قربانی ہوگی، ورنہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہابی 2 بندی نہ نبی کو نور مانتے ہیں، نہ نبی کو زندہ نبی مانتے ہیں، نہ ان کے علم غیب کو مانتے ہیں، نہ حاضر ناظر نبی کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا ہی اپنی قربانی کو ضائع کرنا ہے۔ اس لیے اس پر ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ جو بھی قربانی ان کے ساتھ مل کے کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کو، اس مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اس سے بچنا ہے، کیونکہ جو حضور کی ذات میں شک کرتے ہیں ان کے ساتھ قربانی کیسے ہوگی، جو حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، تو حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی نہیں ہے۔ جو قربانی ان کے ساتھ کرے گا ان کی ہوگی نہیں اگر کرے گا تو، کیونکہ ان کا عقیدہ اور ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت والے اپنے عقیدے میں سچے ہیں، اور ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہ جو مسلک اہل سنت ہے یہ حضور کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، یہی صحابہ کا مسلک تھا، حضور کی سنت کی پیروی کرنا، حضور کی سنت پر چلنا۔ یہ وہابی، یہ 2 بندی، یہ سب فرقے بعد میں چلے ہیں، یہ فرقیاں جو ہیں نا یہ سب بعد میں چلی ہیں، ان سے بچیں، ان کو ان کے ساتھ قربانی نہ کریں، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال: وجوب قربانی کے شرائط کا قربانی کے پورے وقت میں ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ذرا سماعت کریں۔
شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصے میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ دوسری شرائط بھی پائی جائیں۔ یوں ہی اول وقت میں مسافر تھا اور پھر مقیم ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ جب فقیر تھا اور وقت کے اندر اندر مالدار بھی ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ سوال، جس شخص پر قرض ہے اور اس کے اموال سے قرض کی مقدار نکالی جائے تو نصاب کی مقدار نہیں باقی رہتی تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کا اتنا کافی ہے۔ آگے انشاءاللہ العزیز قربانی کے حوالے سے ہم گفتگو آپ تک جلد سے جلد پہنچا